پڑھائی۔ نماز جنازہ کا انتظام دفاتر انصار اللہ کے لان میں کیا گیا۔ احمدی احباب نے اپنے شہداء بھائیوں کے چہرے کی زیارت کی۔ جنازے کے بعد شہداء کی میتیں قبرستان عام لے جائی گئیں اور وہاں ان کی تدفین کی جاتی رہی۔ خوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ خوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے۔ خوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ خوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے۔ قبر تیار ہونے پر محترم امیر صاحب مقامی دعا کرواتے رہے۔ پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر۔ پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی رہنماؤں اور سرکاری افسران نے اس حملے کی مذمت کی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس واقعے کی مذمت کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے کو درندگی قرار دیا اور کہا کہ لاہور میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، پورے پاکستان کی عوام کو اس کا دلی افسوس اور رنج ہے۔ جتنی بھی اس واقعے کی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس واقعے کی کوریج کی۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس واقعے کے پولیس آپریشن کی لائیو کوریج کی جاتی رہی اور ساتھ ساتھ عوام کو حالات سے باخبر رکھا جاتا رہا۔ مورخہ 28 مئی کی شب پاکستان کے تمام ٹاک شوز کا موضوع یہی واقعہ رہا۔ پروگرامز کے میزبان سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے اس واقعے پر ان کے تاثرات پوچھتے رہے۔ جناب سلیم الدین صاحب ناظر امور عامہ نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا، آج ایک بہت ہی اندورناک افسوسناک واقعہ گزرا اور 70 سے زائد عبادت گزاروں کو خدا کے حضور حاضری کی حالت میں شہید کیا گیا۔
اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، اب وہی جیسے آپ نے فرمایا، افسوس کا لفظ تو شاید ساتھ نہ دے، وہ کم ہے. ایک مذموم اور بےایمانہ کوشش ہے جس کے نتیجے میں غیر معمولی اور ناقابل تلافی نقصان ہوا. ہمارے لاہور جماعت کے امیر ریٹائرڈ سیشن جج شیخ منیر صاحب بھی اس واقعے میں شہید ہوئے. جنرل ریٹائرڈ ناصر صاحب تھے، نائب تھے ان کے، وہ بھی شہید ہوئے. پھر چودھری اعجاز نصر اللہ صاحب تھے، وہ بھی شہید ہوئے. جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب سابق وزیر خارجہ تھے، ان کے بھتیجے. تو یہ اس کے علاوہ ہر احمدی جو ہے اس کی جان قیمتی ہے، ہر شخص کی، ہر انسان کی جان قیمتی ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس بے ایمانہ انداز سے یہ سارا واقعہ گزرا. جو ہمارے دل پہ گزر رہی ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارا مقدمہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. اول سے جماعت احمدیہ کا یہی موقف اور عمل ہے اور رہے گا. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مورخہ 28 مئی 2010 کے خطبہ جمعہ میں اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ احمدیوں کے ایمان اور ایقان میں ترقی دیتا چلا جائے، اور یہ ابتلا کبھی ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث نہ بنے. تمام دنیا کے احمدی پاکستان کے احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں. آج کل بڑے شدید تنگ حالات ہیں. اسی طرح مصر کے اسیران کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے. ہندوستان میں بھی گزشتہ دنوں کیرالہ میں 2-3 احمدیوں پر غلط الزام لگا کر اسیر بنایا گیا ہے. ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان اسیروں، زخمیوں اور شہیدوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی.